الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات سبحان الله بكلمات فأتمهن سبحان الله قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين سبحان الله صدق الله مولانا العظيم مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا وسلم عليك يا حبيب الله میرے آمدہ میری جولی عملوں خالی میرے عملہ ورنہ جانی میری جولی تیری ذات ازل تو پر نام لیوا محبوب تیرے دا جدے موڈے کملی کا
نام لیوا سونیا ربا پر نام لیوا محبوب تیرے دا نام لیوا نام لیوا محبوب تیرے دا جتے مونے کملی کالی آزم ساگے عیب چھپاسی جڑا عرب و عجم دا والی واجب سب تعظیم سامعین محتشم حاضرین مکرم عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جان نثاران صحابہ کرام محبان اہل بیت اعظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام اللہ رب العزت جل جلالہ واتم برہانہ واعظم شانہ کے فضل و احسان سے اس کی لالائب کتاب اس کے لالائب کلام قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیہ کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت پاک پروردگار نے مینوں عطا فرمائی ہے تے تسی سنن دا شرف حاصل فرمایا ہے۔ اس آیہ کریمہ کے اندر خالق کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر خیر فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ اور یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا بِکَلِمَاتٍ کچھ باتوں میں فَأَتَمَّهُنَّ تو حضرت ابراہیم ان آزمائشوں پر پورے اترے۔ کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کر آزمایا گیا، کبھی وطن چھڑا کر آزمایا گیا، کبھی بیوی اور بچے کو بے آبو کیا جگہ پر پہنچا کر آزمایا گیا۔ مختلف آزمائشیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آئیں اور نبی کریم علیہ السلام کے ارشاد گرامی ہے کہ بڑوں پر آزمائشیں بھی بڑی آتی ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ انہیں اگر بڑا مرتبہ ملا ہے تو ویسے ہی نہیں مل گیا، ان کے کام بھی بڑے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام سب جانتے ہیں کہ آپ پر بیماری کی آزمائش آئی اور پورا جسم اس بیماری کا شکار ہوا، بیماری میں مبتلا ہوا، مال بھی چلا گیا، اولاد چلی گئی، نوکر چاکر چلے گئے، مکانات گر گئے، تباہ ہو گئے، گھر بار ختم ہو گیا، ایک ہاتھ ہے ایک آپ کی زوجہ ہے،
لیکن اللہ کے نبی نے ہر آزمائش پر کہا اللہ جیسے تو راضی بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بلکہ یوں بھی روایات میں آتا ہے کہ جب آپ کو اطلاع ملتی کہ آپ کے مکانات گر گئے تو آپ کہتے ہیں الحمدللہ. سبحان اللہ اب ادھر سے توجہ ہٹ کر وہ وقت بھی اللہ کی یاد میں گزرے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پھر اطلاع ملتی کہ آپ کا مال و اسباب تباہ ہو گیا تو آپ فرماتے تھے جو توجہ ادھر دینی تھی وہ وقت بھی اللہ کی یاد میں گزرے. سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ ہر بات پہ اللہ کا شکر ادا ہوتا بے ہے. شک بے شک بے شک ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش میں پورا ہو گئے. رب نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما. سبحان اللہ ابراہیم تم نے ہر آزمائش کو پورا کر دیا، اب میں تمہیں انعام دینا چاہتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ منصب اور مرتبہ مقام دینا چاہتا ہوں. سبحان اللہ بے شک اور منصب بھی کیا فرمایا میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لوگوں کا امام بنا امام بنا رہا ہوں. پتہ چلا کہ اللہ کے ہاں امامت کا منصب بہت بڑا منصب بے ہے. شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کوئی چھوٹا منصب نہیں ہے. بے شک بے شک ایک تو بندہ پہلے ہی نبی ہو، پھر اولو العزم انبیاء میں رسل میں ان کا شمار ہو، سبحان اللہ بے شک پھر ان کو اگر جو مرتبہ مل رہا ہے تو وہ کتنا بڑا مرتبہ ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا میں تمہیں امام بنا رہا ہوں لوگوں کا، پیشوا راہبر رہنما. قال ومن ذریتی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا مولا مجھے تو تو امام بنا رہا ہے، مجھے تو سرداری دے رہا ہے، مجھے تو راہبر رہنما بنا رہا ہے، تو کیا یہ منصب میری اولاد کو بھی ملے گا؟ سبحان اللہ بے شک توجہ کیجیے گا. عرض کیا کیا منصب میری اولاد کو بھی ملے گا؟ فرمایا لا ینال عہد الظالمین. فرمایا ہاں جو اہل ہوگا اسے دوں گا، اور جو ظالم ہوگا اسے یہ منصب نہیں ملے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ ظالموں کو اللہ ایسے منصب ایسے مرتبے عطا نہیں فرماتے. بے شک یہ میں نے ایک بنیاد باندھی ہے، اصل میرا موضوع کچھ اور ہے. بنیاد میں نے یہ باندھی ہے کہ امامت اللہ کے ہاں بہت بڑا درجہ ہے. لیکن یہ بات بھی میں ضرور کرتا چلوں کہ یہاں امامت اور معنوں میں ہے، اور جس امامت کا میں اب ذکر کرنے لگا ہوں وہ اور معنوں میں ہے، دونوں ایک معنی میں نہیں ہے. لیکن کم از کم اتنا تو ضرور پتہ چل گیا نا اس آیت سے کہ امامت چاہے جس بھی انداز کی ہو منصب بڑا اعلیٰ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ منصب بڑا اعلیٰ ہے. بے شک بے شک نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام آپ جب کبھی کہیں تشریف لے جاتے اور آپ کی غیر موجودگی میں نماز کا وقت ہو جاتا تو فقط ایک ذات تھی جسے آپ کی غیر موجودگی میں نماز پڑھانے کی اجازت تھی. امامت کرنے کا حق صرف ایک ذات کو تھا. بلکہ ایک دفعہ ایسا ہوا نبی کریم علیہ السلام موجود نہ تھے، کہیں باہر تشریف لے گئے، نماز کا وقت ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں موجود تھے تو حضرت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ عمر آپ بھی آگے ہو جائیے، نماز پڑھا دیجیے. صدیق اکبر بھی موجود نہ تھے، وہ آگے ہو گئے، نماز پڑھانی شروع کر دی.
اور ان کی آواز اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہر اپنے غلام کی آواز پہچانتے تھے. اتنے میں آقا علیہ السلام تشریف لے آئے اپنے کاشانہ اقدس میں. جب آپ نے حضرت عمر کی آواز سنی تو آپ فرمایا لا 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 3 دفعہ فرمایا نہیں 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 یا میں یا صدیق. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میرا حق ہے اور میرے پاس صدیق کا حق ہے. فرمایا یا اللہ والمسلمین یا اللہ والمسلمین. فرمایا اللہ بھی اس بات کو نہیں مانتا، ایمان والے بھی نہیں مانتے کہ میرے مصلی پہ میرے علاوہ کوئی اور کھڑا ہو. سبحان اللہ سبحان اگر کھڑا ہوگا تو صدیق ہی ہوگا. سبحان اللہ. بے شک صدیق کے بغیر نہ اللہ مانتا ہے نہ ایمان والے مانتے ہیں. اور ایمان والے آج تک مانے ہوئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. ایمان والے آج تک مانے ہوئے ہیں اور قیامت تک مانے رہیں گے کہ نبی کے مصلی کا وارث جسے بنایا گیا، جسے خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، اس کا نام صدیق اکبر. سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا نام صدیق اکبر ہے. امامت ذہن میں رکھیے، امامت بہت بڑا منصب ہے. اچھا چلے میں تھوڑا سا نیچے آگے ایک مثال دیتا ہوں آپ کو نچلے درجے پہ تاکہ آپ کو مزید سمجھ آ جائے. فیصل مسجد کس نے دیکھی ہے اسلام آباد میں؟ چلے یہ تو پتہ ہے سب کو. فیصل مسجد وہاں اگر ان کا جو اصلی امام ہے اگر وہ موجود نہ ہو تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جس کو بھی آگے کر دیں گے؟ ایسا تو نہیں ہوگا کہ جو بھی ہے چلے جی آپ آگے ہو جائیں. نہیں، بڑی مسجد، بڑا مرتبہ، بڑا مقام، بڑا خطیب، تو اس کا نائب بھی کوئی اسی اہلیت کا بندہ بنے گا. یعنی ہر ایک نہیں، نائب اگر بنے گا وہ بھی بہت بڑی اہلیت کا بندہ بنے گا. اللہ اکبر. اب آقا علیہ السلام جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، وہ بھی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، رب نے بنایا ہی نہیں ہے. لیکن آقا علیہ السلام کے مصلی پہ جسے رب نے پسند کیا، آقا علیہ السلام کے بعد جسے مرتبہ دیا گیا، اس کا نام صدیق اکبر ہے. سبحان اللہ رضی اللہ تعالی عنہ. آئیے حدیث سناتا ہوں آپ کو، آپ کا ایمان تازہ ہوگا. نبی کریم علیہ السلام اپنی ظاہری حیات طیبہ کے آخری ایام میں نماز، کچھ نمازیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہ پڑھائی. کمزوری بظاہر نکاحت کی وجہ سے مسجد میں تشریف نہ لے جا سکتے تھے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن نماز کا وقت ہوا، آقا علیہ السلام نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. سبحان اللہ سبحان اللہ. بخاری شریف کی روایت ہے. فرمایا ابو بکر کو بلاؤ، لوگوں کو نماز پڑھائیں. سبحان اللہ. اما جی فرماتی ہے کہ میں نے بھی اور باقی جو گھر میں خواتین تھیں ان سب نے کہا کہ ابو بکر بڑے نرم دل ہیں، آقا کو آپ کے مصلی پہ آئیں گے تو وہ برداشت نہیں کر پائیں گے، وہ نماز نہیں پڑھا پائیں گے، آپ کسی اور کو حکم دے دیں. آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. میں کہہ رہا ہوں ابو بکر کو بلاؤ، لوگوں کو نماز پڑھائیں. سبحان اللہ. بے شک انہوں نے پھر یہی جواب دیا. آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. ابو بکر کو بلاؤ، نماز پڑھائے. انہوں نے پھر یہی جواب دیا. اب آقا علیہ السلام نے غصے کے انداز میں فرمایا اِنَّ صَاحِبُ یوسف. فرمایا کہ تم تو یوسف علیہ السلام کے دور کی عورتوں کی طرح کر رہی ہو. فرمایا میں کہہ رہا ہوں کہ
بلا لیا گیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مصلی پہ کھڑے ہوئے. توجہ ہے آپ کی؟ مجھے پوری توجہ چاہیے, فل چارجنگ. اللہ اکبر. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے لگ گئے. آقا علیہ السلام نے اچانک محسوس کیا کہ کچھ میں اٹھ سکتا ہوں, میں جا سکتا ہوں. دو صحابہ کو بلایا, ایک نے ادھر سے کندھا دیا, ایک نے ادھر سے, اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں ہیں. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں نہیں اٹھا رہے, قدم اٹھا کے زمین پہ نہیں رکھ رہے, بلکہ قدم یوں زمین پہ اس انداز میں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسوس ہوا تو آپ نے دوران نماز پیچھے ہٹنا شروع کیا. مصلی امامت چھوڑنا چاہا کہ آقا آ گئے ہیں, اب آقا آگے آئیں گے, وہ نماز پڑھائیں گے, میں پیچھے جا رہا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا مکانک, فرمایا صدیق میں تمہیں ہٹانے نہیں آیا, میں تمہیں پکا کرنے آیا ہوں. تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ صدیق وہ ہے جسے کھڑا بھی مصطفیٰ کرتے ہیں اور پکا بھی مصطفیٰ کرتے ہیں. سبحان اللہ بابا, سبحان اللہ. میں تمہیں ہٹانے نہیں آیا, مکانک اپنی جگہ پہ قائم رہو. آقا صلی اللہ علیہ وسلم, اب امام تصور کیجئے نا ذرا, آگے امام کھڑا ہو, پیچھے صفحے بنی ہو, تو اب جو پیچھے سے آ رہا ہے بندہ, یا دائیں سے یا بائیں سے, اگر پیچھے سے آئے گا تو صفوں کو ایسے کرتے کرتے آگے پہنچے گا, دائیں سے آئے گا یا بائیں سے آئے گا, جدھر سے بھی آئے گا. اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے, آقا صدیق اکبر کے ساتھ بیٹھ گئے. مصلی ایک ہے, امام دو ہے. کہیے نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. کتنا حسین منظر ہوگا, کتنا حسین منظر ہوگا. نماز ایک ہے, مصلی ایک ہے, امام دو ہے. آقا علیہ السلام ان کے ساتھ تشریف فرما ہو گئے. اب اگلے حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ صدیق اکبر نماز پڑھ رہے تھے, آقا علیہ السلام کو دیکھ کے, اور باقی صحابہ نماز پڑھ رہے تھے صدیق اکبر کو دیکھ کے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیسی نماز ہوگی؟ نماز ایک ہے, امام بولیے نا, نماز ایک ہے, امام دو ہے. اللہ اکبر, نماز ادا ہو رہی ہے. اور پھر نبی کریم علیہ السلام کا جب آخری اس دنیا کا, ظاہری دنیا میں جو آخری دن تھا, فجر کی نماز تھی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مصلی امامت پہ ہیں, بخاری شریف کی روایت ہے, نماز پڑھا رہے ہیں. اب آقا کریم علیہ السلام نے اپنے حجرے شریف کا پردہ اٹھایا. مسجد ہے سامنے, ادھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک کے درمیان میں پردہ لگا ہوا ہے. پردہ اٹھایا, اپنے غلاموں کو دیکھا کہ کیسے میرے غلام صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا منظر ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, آپ کہتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام نے پردہ اٹھایا, ینظر الینا, آقا ہمیں دیکھ رہے تھے, اور کہتے ہیں کہ ہماری خوشی کا عالم یہ تھا کہ ہم نماز توڑنے والے تھے, ہم اتنے خوش ہوئے آقا کے چہرے سے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور آقا کا چہرہ مبارک کیسا لگ رہا تھا. حضرت انس کہتے ہیں کان وجہہ مصحف, ورقۃ مصحف, کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ یوں ہمیں لگ رہا تھا جیسے ریت پہ قرآن کھلا ہوا ہوگا. جیسے ریت پہ قرآن کھلا ہوا, یوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تھا. آپ کہتے ہیں ہم نے دیکھا تو عنقریب ہم خوشی کے مارے نماز توڑنے والے تھے,
لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پردہ نیچے کر دیا، پھر پردہ ڈال دیا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم واپس سے شریف لے گئے۔ اب آخری بات اس حوالے سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک آج کا دور ہے، ایک آج کا عالم ہے، ایک آج کا اپنے آپ کو دین کا راہ پر رہنما سمجھنے والا ہے، جو اپنی کتاب میں یہ لکھ کر جاتا ہے کہ نبی کا خیال آ جائے تو نماز ہی ٹوٹ جاتی ہے، نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کو دیکھیے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم تھے نماز میں لیکن دماغ دھیان ہمارا سارے کا سارا مصطفیٰ کی جانب تھا، مصطفیٰ کی جانب تھا۔ لیکن آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ صحابہ یہ کیا تم نماز پڑھ رہے اور مجھے دیکھنا شروع ہو گئے ہو، اپنے چہرے تم نے گھما کر میری طرف کیوں کر لیے، نماز دوبارہ شروع کرو تمہاری نماز ٹوٹ گئی۔ ایسا نہیں، بلکہ آقا نے کسی کو ایسا نہیں کہا، اس لیے کہ آقا یہی تو سبق دینا چاہتے تھے کہ نمازی بے شک نماز میں ہو، بے شک وہ ہاتھ باندھے ہوئے ہو، عبادت میں ہو، لیکن اگر وہ میری طرف دیکھنا بھی شروع کر دے تو نماز نہیں جاتی، نماز اور پکی ہو جاتی ہے۔ بلکہ ایک اور روایت ذہن میں آ رہی ہے، بالکل انتظار درسوں میں ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، آقا علیہ السلام نے آواز دی، وہ حاضر نہ ہوئے نماز کی وجہ سے، کچھ دیر بعد حاضر ہوئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا دیر کیوں کر دی؟ حضور میں نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا تم نے رب کا قرآن نہیں پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ جب تمہیں خدا اور رسول بلائیں تو ایمان والوں فوراً حاضر ہو جایا کرو۔ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ صحابی تمہارے ذہن میں یہ بات نہیں رہی، اور آقا نے یہاں تک فرما دیا کہ فرمایا کہ اگر میں تمہیں جب بلایا تھا تم آ جاتے، میں تمہیں بازار بھیج دیتا، تم بازار سے سودا ساتھ لا کر واپس آتے، نماز پھر بھی نہ ٹوٹتی، تم نے وہیں سے آگے پھر شروع کرنا تھا۔ آقا علیہ السلام کا کوئی معمولی مقام تو نہیں ہے، لیکن آج جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے وہ فقط اتنی ہے کہ امامت بہت بڑا مرتبہ ہے، اور آقا علیہ السلام نے بزور صدیق اکبر کو امام بنایا، بائی چانس نہیں مان گئے۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں جب آقا علیہ السلام نے ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا کیا، فرماتے ہیں میں موجود تھا، میں غیر حاضر نہیں تھا۔ پھر فرماتے ہیں میں صحت مند تھا، میں بیمار نہیں تھا، لیکن آقا نے صدیق کو ہمارے دین کے لیے پسند کر لیا، ہم نے صدیق کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنی دنیا کے لیے پسند کر دیا۔ اللہ کریم ہمیں عقائد صحیحہ اور ہمارے صالح کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔